بخاری کی حدیث کے حوالہ سے گفتگو چل رہی ہے کہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں آئیں گے، جو دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں شرابور ہوگا، نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، رب ارنی ولو الی النار کہا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب کائنات شدید غصے میں ہوں گے۔ اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ رب کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے چھٹا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا شخص جس کو صاحب منصب، عہدے دار اور صاحب جمال، خوبصورت خوب رو عورت دعوت گناہ دے، اس کی دعوت گناہ کو سن کر وہ شخص کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے، اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان کے لیے گناہ کے ہر راستے کھلے ہوں، ہر ایک راستہ کھلا ہو، گناہ کی دعوت بھی مل رہی ہو، دینے والا بھی موجود ہو، روکنے والا کوئی نہ ہو، روکنے والا کوئی نہیں، گناہ کی دعوت مل رہی ہے، گناہ کے تمام تر راستے بھی کھلے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس وقت جو اللہ سے ڈر گیا، قال انی اخاف اللہ، کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص کامیاب ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، عرش کا سایہ ملے گا۔ سورہ یوسف ہے، اللہ کا ایک پیغمبر ہے جناب یوسف علیہ السلام، ان کو بھی دعوت گناہ ملی، اور دعوت گناہ دینے والے کوئی عام عورت نہیں، عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال والی ہے، صاحب منصب ہے، عہدے دار ہے، مقام والی ہے، جس کو آج دنیا میں مقام کہا جاتا ہے، اسی پر فائز ہے۔ وہ عورت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتے ہوئے کہتی ہے ہئی تلک، اے یوسف میری طرف دیکھ، میں آپ کو دعوت گناہ دے رہی ہوں، میرے ساتھ مل جاؤ، میری دعوت قبول کر لو، میرے ساتھ گناہ کر لو، دعوت مل رہی ہے، دروازے سارے محل کے بند ہیں، کوئی نہیں آ سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہر قسم کے لوگوں کے لیے راستے بند ہیں، اندر کوئی نہیں آ سکتا، دعوت گناہ بھی مل رہی ہے۔ اس وقت
یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا، ہما قسمی راستے طریقے موجود ہیں، دروازے بند ہیں، لیکن پھر بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کرتا۔ اللہ نے وہاں سے نکلنے کے راستے بنا دیے۔ جب گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو، اس سے نکلنا اس شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جس کے دل میں رب کا خوف نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ شخص دعوت گناہ کھلے عام ملے، ہر طریقہ موجود ہو، روک ٹوک بھی نہ ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، وہی شخص اس گناہ سے بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو۔ اللہ کا خوف موجود نہ ہو، کوئی بندہ گناہ سے محفوظ نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتا، اور جو شخص اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اللہ رب کائنات اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی دیتے ہیں، اور اس شخص کو مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں، جس کی ہر دعا قبول ہو وہ بھی بنا دیتے ہیں۔ کام یہی کرنا ہے کہ دعوت گناہ ملے، گناہ کے راستے موجود ہوں ہر قسم کے، لیکن یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کی پناہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، اللہ رب کائنات مستجاب الدعوات بنا دے۔ اور یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، یہ انتہائی متقی اور پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے۔ اور جس شخص کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے دل میں، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ اور ایسا خوش نصیب شخص جب کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں میدان محشر میں آئے گا، جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ رب کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، جنت بھی دیں گے، جنت بھی ملے گی، عرش کا سایہ بھی ملے گا، رب کائنات مستجاب الدعوات بھی بنا دیں گے۔ کام صرف ایک کرنا ہے کہ گناہ کا موقع بھی مل جائے، گناہ کرنے کا وقت بھی ہو، کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو، اس کے باوجود بھی گناہ کو چھوڑ دو، اللہ رب کائنات یہ انعامات دیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ اپنے گھر سے نکلے، چل رہے، گھر سے روانہ ہے، راستے میں تھے کہ موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی، کوئی راستہ نہیں، کوئی مکان نہیں جہاں چھپ جائیں، آندھی اور طوفان، موسلا دھار بارش اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایک غار ملی، غار نظر آئی، وہ تینوں اس غار میں چھپ گئے۔ جب وہ تینوں اس غار میں گئے، غار کے منہ پر اوپر سے گرتا ہوا پتھر آیا اور غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا۔ ایک مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے غار میں چھپے تھے، دوسری مصیبت آ گئی کہ غار کا دروازہ، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں نے سوچا
کہ یہاں سے نہ ہماری آواز باہر جا سکتی ہے، نہ ہمیں کوئی اس غار سے نکال سکتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے یہ غار کا منہ کھل جائے۔ اب تینوں نے مل بیٹھ کر مشورہ کیا اور تینوں اس مشورے پر متفق ہوئے کہ اپنے اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کی دربار میں پیش کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب کائنات اس کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ مشورہ ہو گیا۔ اب پہلے نے اپنی نیکی کو بطور وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی دربار میں پیش کیا۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے جو شخص جو کام کرتا ہے اللہ کو اس چیز کا علم ہے، اس کے کرنے سے پہلے بھی میرے رب کے پاس علم ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن ان تینوں نے مشورہ کر کے اپنی ایک ایک نیکی کو اللہ کی دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کرنا انہوں نے شروع کیا۔ پہلا شخص کہنے لگا، اے اللہ، میرے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا، باہر چرانے لے جاتا تھا، میری روزانہ کی روٹین تھی، گھر سے ریوڑ لے کر جنگلات کی طرف چل پڑتا، وہاں سے ریوڑ بکریاں گھاس وغیرہ کھا لیتی، شام کو اپنے گھر واپس لے آتا۔ لیکن آ کر میری ایک روٹین یہ بھی تھی، ان بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، جب دودھ دو لیتا تو اس دودھ کو اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ایک طرف سب سے پہلے اس دودھ کو اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرتا تھا، ان کو دیتا تھا، جب وہ پی لیتے اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دیتا تھا۔ میرا یہ معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو میں ریوڑ لے کر واپس آیا، بکریوں کا دودھ نکال کر فارغ ہوا، برتن میں ڈال کر روٹین کے مطابق وہ برتن اٹھایا، اپنے والدین کے پاس گیا کہ ان کو دودھ دوں۔ جب برتن دودھ والا اٹھا کر وہاں گیا، دیکھا تو میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، وہ برتن لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے روتے رہے، بلکتے رہے، کھانا مانگتے رہے، دودھ مانگتے رہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپتے رہے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ کیوں؟ میرا یہ وتیرہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دینا ہے، ماں باپ کو دینا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ میں برتن لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہوں اور وہ آرام کی نیند کر رہے ہیں۔ میں کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میرے ماں باپ جب صبح نیند سے اٹھے، میں ان کے سرہانے دودھ کا برتن لے کر کھڑا تھا۔ میرے بچے ان کی ماں نے دلاسا دے کر سلا دیا، بھوکے سو گئے، پیاسے سو گئے، ان کو دودھ نہیں دیا۔ جب تک میرے ماں باپ نہیں اٹھے، انہوں نے نہیں تناول فرمایا، نہیں پیا، اس سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں دیا۔ اے اللہ، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً۔ اے اللہ، یہ تو بہتر جانتا ہے، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو آج اس عمل کو تیرے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اے اللہ، فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً، اس پتھر کو غار کی منہ سے ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے یہ اپنی بات پوری کی، پتھر غار کے منہ سے تھوڑا کھسک گیا، ہٹ گیا، روشنی آنا شروع ہو گئی۔ اب دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری چچا داد بہن تھی، میرے چچا کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت،
बड़ी हुस्न जमाल वाली, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता था और उसके नफ्स का मैंने मुतालबा भी किया कि मेरे साथ गुनाह करे, रात गुजारे। मेरी उस कज़न ने, चचाजाद ने मुझसे कहा, उस वक़्त तेरे साथ आऊंगी, तेरे मुतालबे को पूरा करूंगी जब तू मुझे 60 दिनार देगा, 60 दिनार देगा। और कहने लगा, उस वक्त मेरे पास 1 दिनार नहीं था, मैंने ऐसा ऐसा इकट्ठे किए, 60 दिनार जमा करके उसको दिए और अपने मुतालबे के मुताबिक उसके पास गया। हदीस के अल्फाज हैं, वो शख्स कहता है कि जब मैं उसकी टांगों के दरमियान बैठने लगा, उस औरत ने कहा, इत्तकिल्ला या अब्दुल्ला, इत्तकिल्ला ला तफ्ती बिल खातम इल्ला बिहक्किही। अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर जा, मेरे कुंवारेपन को बगैर निकाह के खत्म न कर, अल्लाह से डर। वो शख्स कहने लगा, जब मेरी चचाजाद ने ये कहा, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, अल्लाह के बंदे अल्लाह का डर पैदा कर, मेरे कुंवारेपन को खत्म न कर बगैर निकाह के। वो शख्स कहने लगा, मैं उसी वक्त उससे पीछे हट गया, मैंने छोड़ दिया, 60 दिनार दिए, चला गया। ऐ अल्लाह, फ़इन कुन्ता तालमु इन्नी फालतू ज़ालिका इब्तिगा वजहिक फफ़रुज लना मिन्हा। ऐ अल्लाह, तू बेहतर जानता है, अगर मैंने तेरे खौफ, तेरे डर की वजह से उससे बुराई, उससे गुनाह नहीं किया, तो तू हमारे से इस मुसीबत को टाल दे। फफ़रुज लना मिन्हा, ऐ अल्लाह, इस पत्थर को हमारे से दूर कर दे। हदीस के अल्फाज हैं, उसकी बात पूरी हुई, पत्थर थोड़ा सा और ज्यादा खिसक किया, गाल का मुंह खुलना शुरू हो गया, आधे से ज्यादा खुल गया। अब तीसरे की बारी है। तीसरे शख्स ने कहा, अल्लाह, मैंने अपने पास एक मजदूर रखा था, मजदूरी पर, जब उसने काम पूरा किया मुझसे उजरत मांगी, 3 सा, 3 सा एक पैमाना है, 1 सा 2.5 किलो का है, 3 सा मैंने उससे तय किए थे कि तुझे मजदूरी दूंगा। जब उसने काम खत्म कर लिया, मैंने मजदूरी दी, वो मुझसे नाराज होकर चला गया। वो चावल थे, मैंने उन चावलों को काश्त किया, काश्त करता रहा, आज उसकी मजदूरी के जरिए, आज उसकी वो मजदूरी मेरे पास गायों का रेवड़ है, गायों का, गाय बेबहा उसका रेवड़ है। फिर उसके बाद वो शख्स मेरे पास आ गया और आकर कहने लगा, इत्तकिल्ला वला तज़लिमनी वातिनी हक्की, अल्लाह से डर जा, मेरे ऊपर जुल्म न कर, मेरा हक मुझे दे दे। आकर उसने कहा, मैंने कहा, ये गांव का रेवड़, गायों का ये रेवड़ जो है ये तेरा है, लेकर चला जा। उसने कहा, इत्तकिल्ला वला तस्तहज़ी बी, वला तस्तहज़िउ बी, अल्लाह से डर, मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है, ये रेवड़ मेरा कैसे हो गया। मैंने उसे बताया, ऐ अल्लाह, फ़इन कुन्ता तालमु इन्नी फालतू ज़ालिका इब्तिगा वजहिक फफ़रुज लना। ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा की खातिर किया है तो इस पत्थर को हटा दे। हदीस के अल्फाज हैं, उसकी बात मुकम्मल होनी थी कि अल्लाह ने गार का मुंह ही खोल दिया। अब जो शख्स अपने आप को, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करे, अल्लाह का डर पैदा करे, अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों से निजात देते हैं, मुसीबतों से निजात देते हैं। जिसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बे कायनात उसके गुनाहों को भी माफ कर देते हैं। जामे तिर्मिज़ी की हदीस, बनी इसराइल का एक वाक़िया, किफ्ल नामी एक शख्स, बड़ा गुनहगार, कोई गुनाह की कोई किस्म उसने नहीं छोड़ी, जो गुनाह की जितनी अक़साम थी सारी की सारी कर गुजरा, सारे गुनाहों पर उसने अपनी जिंदगी खपा दी। एक दिन एक औरत के पास गया, गुनाह की गर्ज से उससे पैसे तय हुए, 100 दिनार उसको दिया।
اس کے قریب ہونے لگا، اس عورت نے کہا اتق اللہ، اے کفل اللہ سے ڈر جا، کفل اللہ سے ڈر جا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور سوچنے لگا کہ میں تو بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، کوئی گناہ نہیں ہے جس کو میں نے نہ کیا ہو، اور یہ عورت آج پہلی دفعہ میرے پاس گناہ کے لیے آئی ہے، یہ اللہ سے کتنی ڈر رہی ہے، میرے اندر خوف نہیں ہے، میرے اندر رب کا ڈر نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دیا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی، معافی مانگی، ادھر اللہ سے معافی مانگنا اس نے شروع کی، اللہ کے ساتھ اس نے کال ملائی، اللہ نے اس کے گناہ معاف کیے، صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو موت بھی دے دی۔ اب اللہ کا انتظام دیکھیے، ایک جو بڑا مشہور گنہگار ہو اس کو اللہ نے لوگوں کی زبانوں سے کیسے محفوظ کیا۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اللہ کا خوف پیدا کر کے دیکھو، اللہ رب کائنات ہر مصیبت سے نجات دیتے ہیں۔ اس نے رب سے کال ملائی، رب نے گناہ معاف کیے، ادھر موت آ گئی۔ اللہ کو پتا تھا کہ مشہور گنہگار ہے، صبح لوگ کہیں گے گنہگار تھا، مر گیا ہے، لیکن اللہ نے انتظام ایسا کیا، صبح ہوتے ہی اس کے دروازے پر اللہ رب کائنات نے لکھوا دیا قد غفر اللہ الکفلا۔ اور دنیا والو، تمہیں معلوم نہیں ہے، کفل نے مجھ سے کال ملائی تھی، میں نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ قد غفر اللہ الکفلا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ زندگی کے سارے گناہ، ساری معصیتیں، ساری نافرمانیاں معاف کر دے گا۔ اللہ کا خوف پیدا کرو، رب کائنات مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، اللہ رب کائنات جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب کائنات ہمیں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔